ہوٹل میں شراب بکتی ہو تو کیا نوکری جائز ہے؟ ایسا ہوٹل جس میں شراب بھی بیچی جاتی ہو، اس میں کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد التمش انڈیا سے۔ جس ہوٹل میں شراب بکتی ہے اس میں آپ کا کام اگر جائز کام ہے، یعنی آپ شراب دینے میں معاون اور مددگار نہیں بن رہے، آپ کسی کسٹمر کو شراب نہیں پکڑاتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اس میں جاب جائز ہے۔ یعنی آپ کا کام اگر جائز ہے تو پھر ہوٹل میں اگر شراب بھی بک رہی ہو تو اس سے آپ کے کام پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کوئی حرام یا ناجائز چیز تو نہیں، جو لوگ بھی کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں ان کو تو نہیں سرو کر رہے، یہ تعاون تو نہیں کر رہے، یعنی خود بھی شراب نہیں دے سکتے آپ، کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ جاؤ اس کو جا کے شراب دے دو۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے جاب اس میں جائز ہے، آپ سے مراد جو بھی جاب کر رہا ہو۔ غیر مسلم کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ کسی غیر مسلم کے لیے اسلام کی ہدایت کی دعا مانگنا کیسا ہے؟ نیز کیا غیر مسلم کے لیے کسی دنیاوی چیز مثلا صحت، مال وغیرہ کی دعا بھی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شاداب صاحب گجرات سے۔ دیکھیے، غیر مسلم کے لیے دنیا میں تو دعائیں جائز ہیں، زندگی میں اس کی مال کی دعا بھی، صحت کی دعا بھی، ہدایت کی دعا تو ویسے ہی کرنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لیکن موت کے بعد غیر مسلم کے لیے دعا جائز نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس پہ رحم کرے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے۔ تعزیت کر سکتے ہیں آپ لواحقین سے، یعنی کوئی غیر مسلم دنیا سے چلا گیا تو اس کے رشتہ داروں کو تسلی کے جملے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں غم ہوا اس کے دنیا سے جانے کا، لیکن یہ جملہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آپ کی میت کی مغفرت کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، یا اللہ اس پہ رحم کرے۔ تو موت کے بعد غیر مسلم کے لیے کسی بھی قسم کی دعا جائز نہیں ہے، کیونکہ موت نے اس بات پر ٹھپا لگا دیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی بغاوت میں دنیا سے گیا ہے۔ زندگی میں تو اس کا چانس ہوتا ہے شاید توبہ کر لے، تو توبہ کی دعا بھی کی جا سکتی ہے، لیکن جب دنیا سے چلا گیا تو قرآن نے صاف پابندی لگائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اور آپ سے زیادہ اپنے والدین کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر پابندی لگا دی تھی کہ اپنے باپ کے لیے بھی آپ ان کے مرنے کے بعد دعا نہیں کر سکتے۔ تو جب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے جائز نہیں تھا کہ اپنے والد کے لیے دعا مانگیں، تو آپ کے لیے کسی اور غیر مسلم جو آپ کے والدین بھی نہیں ہوں ان کے لیے موت کے بعد دعا مانگنا کیسے جائز ہو گیا؟ تو اسلام نے اس بارے میں دو ٹوک بات ہمیں بتائی ہے کہ اس کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں زندگی میں کر سکتے ہیں، اس کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ عورت کا ماں کی قبر پر جانا، کیا عورت قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، عورت کے لیے قبرستان جانا مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس لیے اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حرام نہیں ہے، اگر مکمل سخت پردے کی پابندی میں زندگی میں ایک آدھ دفعہ چلی جائے اور وہاں جا کے کوئی بے پردگی بھی نہ ہو اور رونا دھونا بھی نہ ہو اور قبرستان کے آداب کا بھی خیال ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک دو کے جانے سے عورتوں میں یہ رواج ہی چل نکلے کہ سبھی جا رہی ہیں قبرستان، تو ان تمام چیزوں کا اگر ایسا خطرہ نہ ہو تو پھر ایک آدھ دفعہ کوئی خاتون اگر قبر پہ چلی جائیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن بہرحال اس عمل کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب اس طرح ایک آدھ جائیں گی تو پھر ظاہر ہے پھر خواتین تو پھر جانا شروع کر دیں گی، تو اس کو اس شریعت میں پسند نہیں کیا گیا۔ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ کسی کی غیبت کرنا حقوق العباد میں آئے گا یا حقوق اللہ میں آئے گا؟ نیز اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا؟ محمد فیضان لکھنؤ سے۔ دیکھیں، غیبت اصل میں تو غیبت سے بچنا حقوق العباد ہے، لیکن ہر حقوق العباد اصل میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی اس سے روکا ہے۔ اب جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ایک تو اس کی عزت کا آپ جنازہ نکال رہے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے تو یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے جو آپ ضائع کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں غیبت سے منع کیا ہے، تو آپ غیبت کر کے اللہ کے حکم کو توڑ کر اللہ کا حق بھی ضائع کر رہے ہیں۔ تو جتنے بھی حقوق العباد ہیں نا، وہ بھی حقیقت میں حقوق اللہ ہی ہیں۔ ان کو حقوق العباد اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ان سے براہ راست نقصان جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بندوں کو ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں جو حقوق العباد ہیں وہ اللہ کے حقوق بھی وہی ہیں۔ تو اس لیے غیبت سے بچنا چاہیے، اور قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تو اس کو تم ناپسند کرو گے۔ تو مردہ بھائی کا گوشت کھانا
کیونکہ مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ بھی بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو اس لیے اللہ نے اس کو یوں حکم دیا ہے کہ ایسے جیسے مردہ کا گوشت کھانا۔ باقی اگر غیبت ہو گئی ہے تو اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا؟ تلافی کا ایک غلط طریقہ ہے، ایک صحیح طریقہ ہے۔ غلط طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے اس کو جا کے آپ بتائیں کہ بھائی جان میں نے آپ کی غیبت کی ہے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اب اس کے دل میں یہ وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا غیبت کی ہے، پتہ نہیں کیا کہا ہے اس نے۔ اگر آپ بتا دیں یہ کہا ہے تو ایسا نہ ہو تیش میں آ کے آپ کے دو جڑ دے وہ، پھر آپ سارا دن اس کی غیبتیں ہی کرتے پھریں گے، پھر تو اور زیادہ۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں جس کی غیبت کی ہے اس سے براہ راست جا کے یہ معافی مانگنا کہ میں نے آپ کی غیبت کی، آپ معاف کر دیں، یہ طریقہ غلط ہے، اس سے نفرتیں اور زیادہ پھیلیں گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے توبہ استغفار کی جائے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کسی مسلمان کی غیبت کی۔ دوسری بات، جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ میری اس غیبت کی وجہ سے تو میرے گناہ اس کو دینے کے بجائے یا میری نیکیاں اس کو دینے کے بجائے تو اپنے فضل سے اس کے گناہ معاف کر دے اور اس کو اپنے فضل سے نیکیاں دے دے۔ دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام یہ کہ غیبت کر کے آپ نے اس کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا ہے، تو اب جو اس کی ذلت ہوئی ہے نا معاشرے میں، اس کی تلافی کریں، اس کی عزت بحال کریں۔ لوگوں کے سامنے جا کے کہیں بھائی وہ جو میں نے اس کی برائی کی تھی پتہ نہیں یار اس کی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے، واللہ عالم، ہو سکتا ہے وہ غلط کہہ رہا ہوں، مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، یا اس کی کسی اور طرح سے کوئی تعریف کر دیں، کیونکہ غیبت کر کے آپ نے اس کی عزت میں کمی کی ہے۔ تو اب اس کی تلافی یہی ہوگی کہ اس کی جو پہلے عزت تھی وہ بحال کر دی جائے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ تلافی غیبت کی ہو سکتی ہے۔ اور پھر بھی اگر یہ عادت نہ چھوٹے نا غیبت کی، تو پھر صدقہ خیرات اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے، اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ مجھ سے جب بھی غیبت ہوگی میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔